کوئی بدسلوکی اس شخص کے ساتھ نہ ہو جو بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ نرمی کی بات کی جائے، اس کے ساتھ محبت کی بات کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کی جائے اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے یہ لگے جیسے خدا نہ خواستہ یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ مجرم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اس طرح تبصرے کیے جو بیمار ہو گئے ہیں، بیچارے پریشان ہیں، ان کی جان پر بنائی ہے، ان پر جو گندے نفرت آمیز فرقے واریت پر مبنی تبصرے کیے جا رہے ہیں، میں خدا سے، مالک سے، ایشور سے ان کو ڈرانا چاہتا ہوں۔ جو اینکرز ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو ایسے لوگوں کو مجرم کی طرح پیش کر رہے ہیں، میں انہیں ڈرانا چاہتا ہوں کہ بھگوان اور مالک اور ایشور انہیں پکڑ لے گا اور ان کے اندر یہ مرض گھس جائے گا، وہ بچ نہیں پائیں گے، ایشور کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ لہذا بد تہذیبی، بے ادبی، بد اخلاقی، مجرمانہ گفتگو، نفرت آمیز باتیں اور فرقہ واریت کی باتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ انسان بننا ہوگا، مانوتا پہلے ہے، پہلے مانوتا ہے۔ میں نے کہا تھا مانوتا مذہب ہے سب سے پہلا، صحیح کہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس پر جاہلانہ تبصرے کیے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو وائسرائے بنایا ہے، انسان کو نبی بنایا ہے، پہلے انسان بنایا ہے۔ انسانیت ختم ہو جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نظام دیا وہی دین ہے، اور نظام پہلے انسانیت کا ہے۔ اس لیے اس ملک میں جو لوگ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں اور جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو ٹھیک سے اپنا علاج نہیں کروا پا رہے ہیں اور ان کی تلاش ہو رہی اس طرح جیسے وہ چور ہیں، چکیٹ ہیں، مجرم ہیں، یاد رکھیے کہ انسانیت کا قتل ہے، یہ مانوتا کا قتل ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ملک میں ویدوں کو چھوڑا جا رہا ہے، ملک یہ ہمارا گیتا سے الگ ہو رہا ہے، یہ ملک جو ہے رام اور کرشن کی تہذیب کو چھوڑ رہا ہے اور ان کے آپس کے انسانی تعلقات سے الگ ہو رہا ہے۔ یہ مجرموں کا، وحشیوں کا، درندوں کا ملک بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک طرف یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی بیمار ہو وہ کہیں کبھی کیوں نہ ہو، باہر سے آیا ہو، اندر کا رہنے والا ہو، اس کے ساتھ محبت کی بات ہو، انسانیت کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، اس کی بیماری کو دور کرنے کی فکر ہو۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارا یہ قانون ہے، ہمارا یہ قانون۔ تمہارا قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون تو تمہارے لاڈ کا ہے، قانون ایشور کا ہے، قانون وہ ہے جو ویدوں میں دیا گیا تھا، قانون وہ ہے جو بائبل میں ہے، قانون وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ اور ہم قانون جب بناتے ہیں تو ہم اس کو جب چاہتے ہیں تو بدلتے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان تابع ہے، وہ ایک سرونٹ ہے، سرونٹ اللہ کا پہلے ہے، پھر ملک کا سرونٹ ہے، قوم کا سرونٹ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں مسلمان پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اچھوت نہ بنائیے، اس کو اچھوت نہ بنائیے، اس کی خدمت کیجئے، اور احتیاطی تدابیر کے طور پر ڈاکٹرز اور نرسز جو لباس پہنتے ہیں آپ وہ لباس حاصل کیجئے اور آپ ماسک پہنیے، لیکن آپ بالکل ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح، ایک اچھی نرس کی طرح اپنے گھر میں اگر کوئی شخص ہے اس کی خدمت کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس ضرورت پوری کریں۔ یہ تو بیماری میں کرنا ہے، یہی کیا گیا۔ کتنے صحابہ تھے جو امواس کے طاعون میں شہید ہوئے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح شہید ہوئے، حضرت معاذ ابن جبل شہید ہوئے، حضرت فضل ابن العباس شہید ہوئے، حضرت شرحبیل ابن الحسن شہید، اور کتنے صحابہ ہیں جو شہید ہوئے۔ اور جیسے شہادت ہوتی ہے، مرض کی شہادت ہو یا کسی اور طرح کی شہادت ہو، ایک وہ شہادت ہوتی ہے جو میدان جہاد میں ہوتی ہے، ایک یہ ہے، اس کو بھی شہادت کے حضور نے مقام عطا فرمایا۔ تو اب شہید تو ایسا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس آنکھوں سے لگایا جائے، سر پہ بٹھایا جائے، اصل تو یہ تھا، لیکن بیماری میں تدابیر اختیار کرنی ہے۔ تو اب ان کی تدفین بڑے اعزاز کے ساتھ ہوئی، اور سب کی تدفین وہیں ہوئی۔ کہتے ہیں غور الاردن کا جو قبرستان ہے وہاں پر تدفین ہوئی، اور 1450 سال سے ان کی جو قبریں ہیں وہ زیارت گاہ خلائق بنی ہوئی ہیں۔ ساری دنیا وہاں جاتی ہے، ان کی زیارت کرتی ہے، تبرکات، برکات حاصل کرتی ہے، ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اپنی نسبت اور اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ یہ مقام ہے۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ قبرستان میں بعض جگہ کسی ایسے شخص کو جو شہید ہوا کورونا وائرس کے نتیجے میں دفن نہیں کرنے دے رہے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ لکھنؤ
لکھنؤ کے ایش باغ میں یہ کیا گیا، مجھے معلوم ہوا کہ بمبئی میں یہ کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ جنہوں نے یہ عمل کیا جاہل، اجڑ، مجرم، خبیث اور شیطان ہیں، جن کو جو تدفین سے روک رہے ہیں۔ خوب یاد رکھو، سائنٹیفکلی یاد رکھو، جس کا انتقال ہو گیا اس کا جرثومہ بھی مر گیا۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کے اندر جراثیم صحت کے اور بیماری کے رہتے ہیں، جب موت آتی ہے تو پھر ان تمام جراثیم پر بھی موت آ جاتی ہے جو اس کے اندر ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر سے بیماری نہیں پھیلتی ہے۔ یہ بات سائنٹیفکلی ثابت ہے۔ اس لیے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یعنی وائرس کا کوئی شکار ہو گیا تو بیچارہ وہ پریشان حال ہو گیا، وہ اس وقت اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہو، انسانیت اور شرافت کا معاملہ ہو، سروس اور خدمت کا معاملہ ہو، اور یہ کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز، یہ کر رہی ہیں ہماری نرسز، وہ خدمت کر رہے ہیں اور ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ تو جب وہ یہ کر رہے ہیں جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، تو آپ کو جو رشتہ دار ہے، کسی کے باپ کو یہ مرض لگ جائے، کسی کے دادا کو لگ جائے، نانا کو لگ جائے، بیوی کو لگ جائے، نانی کو لگ جائے، تو اس کو اچھوت بنائیں گے؟ وہ مجرم اور خبیث اور مردود اور ملعون اور منحوس ہوں گے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھوتوں کا سلوک کریں۔ یہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نبی کے خلاف، اخلاق کے خلاف، انسانیت کے خلاف ایک مجرمانہ عمل ہے۔ مریض ہو تب بھی خدمت کرنا ہے اور احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ہے۔ یعنی احتیاطی تدبیر کا مطلب نہیں سوشل ڈسٹینسنگ وہاں نہیں ہوگی، وہاں یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کا لباس اور نرس کا لباس استعمال کر کے آپ کام کریں گے، خدمت کریں گے، جیسے خدمت ہاسپٹل میں ہو رہی ہے، گھر میں، کسی اور جگہ پر جہاں بھی کوئی شخص ہے جو بیمار ہے، اس بیمار کی خدمت کرنا فرض ہے، اس بیمار کے ساتھ اچھا سلوک لازمی ہے، اور اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ جب وہ شہید ہو گیا تو شہید سے ایسی نفرت کہ اس کو اچھوت بنا رہے ہو کہ ہم قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں، میں ڈراتا ہوں اللہ سے ایسے مجرموں کو کہ کہیں خدا تعالیٰ ان پر آسمان سے بجلی نہ گرا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جب کسی کی لاش روک رہے ہوں تو انہی کی لاشیں وہاں تیار ہو جائیں اور پھر ان کو وہاں پر کوئی گناہ نہ ملے۔ اس لیے توبہ کریں ایسے مجرم، ایسے ظالم، ایسے خبیث النفس انسان جو کسی کی تدفین کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں کہ ہم قبرستان میں اس شہید کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ نبی جس کو شہید کہہ رہے ہیں، آج کے مجرم اس کو اچھوت کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو برملا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام صرف بس وہ ہدایت تو لے لیتے ہیں کہ بھئی دور رہو، بچو، اس کو لپیٹ دیا، نہلا دو، یوں کر دو، اوپر ہی سے پانی ڈال دو۔ ارے بھائی، جب وہ بیمار، جب وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کی بیماری نہیں پھیلنے والی۔ آپ اس کو غسل بھی دے سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز مریض کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، نرس مریض کے ساتھ معاملہ کرتی ہے جب وہ زندہ ہے، جب مرض اس کے اندر سے چھینک سے پھیل سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی سانس سے پھیل جائے، لیکن جب سانسیں رک گئیں، نبض رک گئی، دماغ رک گیا، دل کی دھڑکنیں رک گئیں، پورا نظام رک گیا، اب اس کا جسم جو ہے وہ جراثیم کا اڈا نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ جو معاملہ صحابہ کے ساتھ کیا گیا تھا امواس میں، وہ معاملہ ہونا چاہیے۔ علماء کو یہ کہنا چاہیے کہ جو معاملہ ابو عبیدہ ابن الجراح کے ساتھ ہوا، معاذ ابن جبل کے ساتھ ہوا، فضل ابن العباس کے ساتھ ہوا اور دیگر صحابہ کے ساتھ ہوا، وہ معاملہ جو تھا وہی کیا جائے گا، کیونکہ جو پلیگ کا اور تعاون ہے، جو مرض تعاون کہلاتا ہے، وہ بے انتہا خطرناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جب گئے تھے اور امواس میں تعاون پھیلا ہوا تھا تو فرمایا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ اپنے کو بیماری میں مبتلا کرنے کا جواز نہیں ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس وقت حدیث سنائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو لاک ڈاؤن کیا جائے، سیل کر دیا جائے اس علاقے کو، وہاں سے کوئی باہر نہ نکلے، باہر کا کوئی اندر نہ جائے۔ یہ بات یہ چائنا کہہ رہا ہے، یہ امریکہ کہہ رہا ہے، یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، یہ حضور کے قدموں کی گرد نہیں ہے۔ حضور سے بڑا کوئی سائنسدان ہی گزرا۔ حضور نے اسلام اور سائنس کو اس طرح سے جوڑ کر امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ کبھی حقیقت اور فیکٹ میں اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ ان کے درمیان فاصلے بتاتے ہیں جاہل ہیں۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی تھی، جو بدسلوکی ہو رہی ہے شہداء کے ساتھ،
جو بدسلوکی ہو رہی ہے شہداء کے ساتھ، یعنی جس کی موت کسی وبا میں ہو جائے، وہ بیمار ہوا بیچارہ، مصیبتیں اس نے جھیلی اور اس کے بعد پھر اس کی موت ہو گئی، اور اس موت کو نبی کہتے ہیں کہ شہادت ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ شہادت ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ شہادت ہے. تو یہ مجرم و خبیث کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ شیطان کے چیلے کہاں سے آ گئے جو قبرستان میں تدفین سے روکنے کا کام کر رہے ہیں؟ اس لیے علماء سے بھی میں درخواست کروں گا کہ امواس کے، طاعون کے، شہداء کے حالات کو سامنے رکھ کر بات کریں. جو بات کرنی ہے وہ صرف اس بنیاد پر بات نہ کریں کہ ان کو سبق کیا پڑھا دیا گیا اور کیا رٹا دیا گیا. ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں وہ سائنٹیفک تعلیمات ہیں، میڈیکل تعلیمات ہیں، فزیکل تعلیمات ہیں، کیمیکل تعلیمات ہیں. ہمارے پاس اس دنیا کے لیے گائیڈنس ہے، ہمارے پاس ہدایت نامہ ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، اعتماد ہے. اب اس فخر و اعتماد کو فراموش کر کے جو لوگ بھی عمل کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف جو عمل وہ لوگ کر رہے ہیں جو میڈیا میں زہر ڈال رہے ہیں، اس کو فرقہ واریت سے بھر رہے ہیں، انسانیت کو فراموش کر کے درندے بن رہے ہیں، ان سے بھگوان ایشور نمٹے گا. میں خدا کی قسم، ایشور کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ اچھی حالت میں نہیں رہیں گے، ان پر تباہی مسلط ہو کے رہے گی. لیکن مسلمان وہ بھی یہ حرکت کرنے لگے کہ اچھوت بنا دیں، تو پھر یاد رکھو کہ پھر یہ شیطان کے چیلے مجرم مسلمان ہونے کے لائق نہیں ہے. اس لیے پوری قوت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت میں نے محسوس کی. آپ کے سامنے میں نے حدیثیں بھی پیش کی، حضرت عائشہ کی حدیث بھی پیش کی، حضرت ابن عمر کی حدیث پیش کی، طاعون امواس کا حوالہ دیا، حضرت عمر کے موقف کا حوالہ دیا، عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث کا حوالہ دیا رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اعتماد عطا فرمائے، بھروسہ عطا فرمائے. حالات سے مت گھبرائیے، مت ڈریے، ہمت کے ساتھ مقابلہ کیجئے، مرض کا مقابلہ کیجئے، فتنوں کا مقابلہ کیجئے، فرقہ واریت کا مقابلہ کیجئے. ہم نے اس ملک میں امن و سلامتی کے درخت لگائے ہیں، ہم نے اس ملک کو باغیچہ بنایا ہے. اگر کوئی اس ملک کو ویران کرنا چاہے گا تو ہم اس کے مقابلے کے لیے میدان میں آ جائیں گے. اس لیے یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے اور پوری بلند ہمتی کے ساتھ اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے خیر کا پیغمبر بن جانا چاہیے، خیر کا میسنجر بن جانا چاہیے کہ ہم کسی برائی کو چلنے نہیں دیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.